رجب کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب شریف کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے کے اندر اور شعبان کے مہینے کے اندر برکتیں عطا فرما، اور ہماری زندگی کے اندر اتنی مہلت ضرور ہمیں عطا فرما کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ حضور سید دو عالم کی حدیث مبارکہ کہ ان رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان و شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 مہینے ہمیں رجب سے لے کر رمضان شریف تک عطا فرمائے ہیں، اس حوالے سے تاج الاولیاء سید الاولیاء الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس طرح ایک انسان اپنی فصل کو کاشت کرتا ہے، اپنا بیج زمین کے حوالے کرتا ہے، پھر اسے مقررہ وقت کے اوپر پانی لگاتا ہے، پھر جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو وہ فصل عطا فرماتا ہے جس فصل کو اس نے وقت کے اوپر کاشت کیا ہوتا ہے اور وقت کے اوپر اسے پانی لگایا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب شریف کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، فصل کو کاشت کرنے کا مہینہ ہے، اور رجب شریف کے بعد شعبان کا مہینہ یہ اس فصل کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ اس فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہے کہ جس فصل کو آپ نے شعبان کے مہینے کے اندر کاشت کیا تھا۔ اس لیے جو صاحب ایمان شخص ہوتا ہے وہ رجب کے مہینے سے ہی رمضان شریف کے مہینے کی تیاری شروع کر لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے بھی اندازہ ہوتا ہے، آقا کریم نے جو ان 3 مہینوں کو اپنا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کا مہینہ کہا ہے، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان 3 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے، کس برکت کے ساتھ اللہ نے یہ 3 مہینے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اور آ کر گزر جاتا ہے، جس طریقہ سے رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے ہم اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے۔ رمضان شریف کے مہینے کے اندر اللہ کا نبی کا فرمان علی شان ہے کہ سلسلۃ الشیاطین کے شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ لیتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، آ کر چلا جاتا ہے، وہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی وہ شیطانی وساوس کے اندر، شیطانی کاموں کے اندر، شیطانی خیالات کے اندر ہی رہتے ہیں، اور سارے کا سارا ان کا رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ رمضان کے مہینے کا پورے طریقے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت، ہر سمے اور ہر لمحہ جو ہے وہ اہل ایمان کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان شریف کے مہینے کے آنے پر بھی اپنے اندر وہ تبدیلی نہیں لا سکتے، اپنے اندر عبادتوں کا وہ نور پیدا نہیں کر سکتے، اللہ کے ذکر اور عبادت کی طرف اپنے دل کو مائل نہیں کر سکتے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پنکھا جو ہے یہ چل رہا ہوتا ہے، اگر فل سپیڈ کے اندر پوری رفتار کے ساتھ یہ پنکھا چل رہا ہو، بجلی چلی جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں پر بجلی گئی ہے یہ پنکھا وہیں پہ رک جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بجلی چلی جاتی ہے، پنکھا کچھ دیر تک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ بجلی کے جانے کے بعد بھی وہ اپنی رفتار کو روکتے روکتے کچھ وقت لگاتا ہے، تھوڑی دیر تک جو ہے وہ اس کی حرکت جاری رہتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ سپیڈ کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں
اگر آپ نے اچانک کسی جگہ پہ رکنا ہے تو آپ فوراً وہاں پر بریک نہیں لگا سکتے، لیکن آپ نے اگر آگے کسی جگہ پہ رکنا ہے، اشارہ ہے، کوئی جگہ آپ کی آ چکی ہے جہاں آپ نے اپنی گاڑی کو روکنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 120 کی سپیڈ پہ جا رہے ہو اور یکدم آپ اپنی جگہ پہ رک جائیں، بلکہ آپ اپنی گاڑی کی اس سپیڈ کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی منزل قریب پہنچ چکی ہے، آپ نے اگلے اشارے کے اوپر رکنا ہے، آپ نے فلاں جگہ کے اوپر اپنی گاڑی کو کھڑا کرنا ہے، اس لیے آپ اپنی بریکوں کے اوپر آہستہ آہستہ گاڑی کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر اس جگہ کے اوپر جا کے آپ اپنی گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہی مثال پنکھے کی ہے، اگر آپ نے پنکھے کو جہاں بجلی گئی ہے وہیں پہ روکنا ہے تو ایک ریگولیٹر لگا لیں، ریگولیٹر کے اوپر پنکھے کی سپیڈ کو آپ کم رکھیں، جو ہی آپ کی بجلی جائے گی اگر وہ پنکھا کم سپیڈ کے اندر چل رہا ہوگا تو وہ وہیں پہ رک جائے گا، جہاں پہ اس کی بجلی چلی جائے گی وہیں پہ اس کے پر ساکت ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، رجب شریف کا جو مہینہ ہے یہ ریگولیٹر کا مہینہ ہے، رجب شریف کا مہینہ ہے، یہ بریکوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب کے اندر بھی اپنی رحمتوں سے مایوس نہ کرنا، شعبان کے اندر بھی اپنی رحمتوں سے مایوس نہ کرنا۔ اگر رمضان کا مہینہ رجب اور شعبان کے مہینے کے احترام کے بعد مل گیا تو وہ مہینہ تو ہے ہی تیری بخشش کا مہینہ، تو ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ اب بہت سارے لوگ، یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں، میں ان سے کہا کرتا ہوں اس سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہو، گناہ چھوڑ نہیں رہے، نمازوں کی طرف آ نہیں رہے، قرآن کھول کے اس کا تلاوت کا ماحول بنا نہیں رہے، توبہ اور استغفار کی طرف آ نہیں رہے، روزوں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کر نہیں رہے، رمضان کا مہینہ آئے گا، شیطان کو پابندے سلاسل کر دیا جائے گا، لیکن آپ کی طبیعتوں کے اندر جو دوڑ لگی ہے وہ دوڑ آپ کو رکنے نہیں دے گی، وہ دوڑ آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے گی، وہ دوڑ آپ کو رکتے رکتے رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، پھر دوبارہ سے عید کا چاند نظر آ جائے گا، شیطان دوبارہ سے آزاد ہو جائے گا، پھر دوبارہ سمجھو کہ پنکھا چل رہا تھا، بجلی گئی، پنکھا ابھی آہستہ آہستہ چل ہی رہا تھا، بجلی دوبارہ سے آ گئی، پنکھے نے پھر اسی رفتار سے چلنا شروع کر۔ اللہ کے ولیوں کی مجلس کے اندر بندہ کس لیے آتا ہے؟ یہ در حقیقت میں گناہوں کے وہ سپیڈ بریکر ہیں جہاں پر آپ آ کے اپنی بریکیں، اپنے اندر کی جو گناہوں کی رفتار، اپنے اندر جو خدا کی بغاوت کا سرکش شیطان ہوتا ہے، یہاں اللہ کے ولیوں اور صالحین کی مجلس کے اندر آ کے آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ اپنے آنے والے کل کے لیے، شیطان سے رہائی پانے کے لیے، اللہ کے ولیوں کی صحبت کا فیض لے کے آپ اپنے سنوارنے کی فکر لے کے ان مجلسوں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ صحبت سالے تو را سالے کنر، اور صحبت تالے تو را تالے کنر۔ کسی سالے کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر صالحیت کی طرف چلے جاؤ گے، کسی تالے گناہگار کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم بھی گناہگاریت کی طرف چلے جاؤ گے۔ اسی لیے تو مولانا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغیچے کے اندر گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ باغیچے کے اندر جو ہے وہ مٹی، خوشبودار مٹی وہاں پہ تھی، میں نے اس مٹی کو اٹھا کے سونگا، مٹی کو جب میں نے سونگا تو دیکھا کہ اس مٹی کے اندر سے پھولوں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اس مٹی سے یہ پوچھا کہ مٹی یہ بتا کہ تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ حالانکہ مٹی کے اندر خوشبو ہوتی نہیں، مٹی کے مزاج کے اندر خوشبو کا پایا جانا یہ مٹی کی خاصیت میں سے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تیرے اندر اتنی زیادہ مسحور کن خوشبو جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو آپ فرماتے ہیں بگفتہ من گلے ناچیز بودم لیکن مدت با
گل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کر ورنہ من ہما کے خاک ہستم. آپ فرماتے ہیں اس مٹی کو اللہ نے زبان عطا فرمائی اور وہ زبان حال سے گویا ہوئی, کہنے لگی کہ اللہ کے بندے میرا نام مٹی, میری فطرت مٹی, میری پہچان مٹی, میرے اندر کوئی رنگ و نگات نہیں ہے, میرے اندر کوئی خوشبو نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم, میں مٹی ہو کر بھی کچھ عرصہ پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں, مٹی ہو کر کچھ عرصہ پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشی در من اثر کر, جس کے قرب میں بیٹھی تھی اس نے کہا چلو ہمارے قرب میں بیٹھی ہے, اور کچھ نہ خوشبو جو اللہ نے پھولوں کو عطا کر کے رکھی تھی ان پھولوں نے وہ خوشبو میرے اندر بھی ڈال دی. اب میں مٹی ہو کر بھی خوشبودار اس لیے ہوں کہ میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں. اسی لیے کسی نے بڑا خوبصورت یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں رہا کرو, صالحین کے قرب میں رہا کرو, اس لیے کہ سونار کے پاس پڑی ہوئی مٹی پنساری کے پاس پڑے ہوئے باداموں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. سونار کے پاس پڑی ہوئی مٹی پنساری کے پاس پڑے ہوئے باداموں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. ہم عمومی طور پر مٹی کو بے قیمت سمجھتے ہیں, لیکن ہر مٹی بے قیمت نہیں ہوتی. جو مٹی پھولوں کی صحبت میں ہو اللہ اسے پھولوں کر خوشبو والا مزاج عطا کر دیتا ہے, اور جو مٹی کسی سونار کے پاس پڑی ہو اللہ اس مٹی کے اندر بھی سونے کے ذرات پیدا کر دیتا ہے. اس لیے صالحین کا قرب, صالحین کی مجلس, صالحین کی صحبت, صالحین کا دیدار, صالحین کی انس و محبت اور عقیدت کی یہ بہاریں اللہ ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا. یہ رب کی عطا ہے کہ اللہ نے آپ کو ان مجلسوں کے اندر بیٹھنے کا موقع بھی عطا فرمایا, صالحین کی محبت کا وارث بھی اللہ نے بنایا ہے, اور صالحین کے ساتھ اپنا رشتہ پکا کرنے کی اللہ نے آپ کو توفیق بھی عطا فرمائی ہے. اور یہ الیکشن کا زمانہ گزر رہا ہے, آپ لوگ خیال کیا کریں کہ اپنی زندگی کے اندر جس طرح آپ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بغاوت کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے ووٹ بھی یہ بغاوت و اطاعت کا آپ کی پہچان کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے. دربار عالیہ موڑا شریف کی طرف سے کوئی آپ کو ہدایت نہیں ہوتی کہ فلاں بندے کو دیں فلاں بندے کو دیں, باقی دربار کرتے ہیں کوئی فلانے حلقے میں فلانے کو دے دیں, فلانے حلقے میں فلانے کو دے دیں, لیکن الحمدللہ دربار عالیہ موڑا شریف کی طرف سے آپ کو کوئی کسی قسم کی بھی یہاں سے ہدایات نہیں ہے, لیکن اتنی ہدایات ضرور ہیں. میں جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی یہ بات کر رہا تھا, اتنی ہدایات ضرور ہیں کہ قوم کی امانت ہے یہ ووٹ. ووٹ دینے کے لیے ضرور جائیں, اپنا انگوٹھا ضرور کالا کریں, لیکن خدا کے لیے منہ کالا نہ کرنا. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انگوٹھا کالا کریں لیکن منہ کالا نہ کریں. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انگوٹھا بھی کالا کر رہے ہوتے ہیں, منہ بھی کالا کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے چہروں کو نورانی جماعت کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی نورانیوں کے ساتھ رکھا ہے. یہی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہ جو آپ کی دنیا کے اندر موریں لگی ہوئی ہیں یہ قیامت کے دن آپ کے چہروں پہ ظاہر ہو جائیں اور وہاں روح سیاہ ہو کے ہمیں اٹھنا پڑے. دنیا میں رہو تو تب بھی نبی کے وفادار بن کے رہو, دنیا سے جاؤ تو تب بھی نبی کے وفادار بن کے جاؤ, قیامت کے دن بھی اٹھو تو نبی کے وفاداروں کے اندر. سب کو اس ملک کے حوالے سے خیر خائی کرنے کا, اور جہاں تک ہو سکے اس ابابیل کی طرح جو ہے وہ اپنی چونچ کے اندر پانی لے کے حاضر ہوا تھا نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان ابابیلوں کا جو ہے وہ جو عقیدہ تھا اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اس ملک کے لیے بالخصوص آج 5 فروری اظہار یکجہتی, یہ کشمیر کا دن ہے. کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, ملک پاکستان کے حوالے سے ہمیں اتنا ہی دکھ اور درد ہے جس طرح ہمیں اپنے گھر کا دکھ ہوتا ہے. ہم اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر جس طرح کسی چیز کی حفاظت کا سوچتے ہیں, اسی طرح الحمدللہ مرکزی دربار عالیہ
بوڑا شریف پوری امت مسلمہ اور جہاں بھی مسلمان ملک موجود ہیں، مسلمان عالم موجود ہیں، ملک پاکستان کی سرحدیں ہیں، ہر وقت دربار علیہ بوڑا شریف کی اس کی خیر خواہی، اس کی بہتری اور نظام مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت کے لیے ہر وقت ہم کوشاں ہیں۔ اللہ ہم سب کی سائی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفے بنا لیں، نماز ظہر ہوگی اور